مجھے آپ سے آج کچھ بات کرنی ہے. آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو دعا زہرا بھی پنجاب سے اس کو لے کے چل پڑے ہیں اور کل اس کا بورڈ بٹھے جو ہے اس کے سامنے پیش ہوگی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بورڈ یہ بیٹھا ہے اور جو کہ اس کے والدین کے جو پیپرز ہیں ان کے بھی چیک کرے گا, بچی کا بھی ایگزامینیشن ہوگا. اور بس یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا, کیونکہ جب والدین کے پاس اتنے ڈاکیومنٹس ہیں تو اصولاً تو میڈیکل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور ہم نے اپنے ادارے جو ہے نا, اگر یہ باتیں سیاستدان کرتے کہ نہیں جی نادرا کے پیپرز کی کوئی اہمیت نہیں, یہ نہیں, یہ سسٹم کراؤ, تو سیاستدانوں پہ تو اب تک الزام لگ چکا ہوتا ہے کہ یہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں, اداروں کو ملائن کر رہے ہیں. جب نادرا کے سرٹیفکیٹس موجود ہیں, جب یونین کونسل کی چیزیں موجود ہیں, جب پاسپورٹ موجود ہے, تو جب نکاح نامہ موجود ہے, جب بے فارم موجود ہے, بہرحال جتنے بھی ہو سکتے ہیں, تو سیاستدان اگر کسی یہ کرتے تو پھر بڑا ہی شور مچ جاتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. لیکن اب کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہو چکے ہیں, اور جب میں نے دیکھا کہ بہت حساس نوعیت کے ہو گئے اور اب ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ پہ جانا پڑے گا, اور تو میرے الطاف کھوسو جو ہیں, جو میرے لائر ہیں ہمارے ساتھ جو این جی او کام کرتی ہے, پلس اس کے جو لائر ہیں, تو ان کے پاس سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں تھا. تو پھر میں نے بات کی جبران ناصر صاحب سے, جس دن ہم آج چینل پہ تھے, صبح میں ہم نے سدرا کا پروگرام کیا تھا اس کے بعد, اور پھر ان کے والدین کا ٹائم کروا کے پھر ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہم اپنی ڈاکومنٹیشن پوری رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیکلریشن جو ہے وہ سائن کرائی کہ جی ہم آپ کو جو ہے وہاں بھیج رہے ہیں, اور پھر ان کو وہاں بھیجا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آگے بڑھا اور آ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت جذبات سے اس کو لڑا ہے اور مجھے ایسے نہیں لڑنا چاہیے. لیکن میں تو انسان ہوں نا, اور میں نے یہ پہلے دن کہا تھا کہ ایک منسٹر جو ہوتی ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے, اور میں پورے اپنے صوبے کے جو بچے ہیں اور پاکستان کے بھی جو بچے ہیں, جو میرے بچے ہو سکتے ہیں, جو میرے بچوں کی عمر کے ہو سکتے ہیں, تو یہ وہ میرے بچے ہیں اور مجھے ان کی اسی طرح فکر کرنی ہے جیسے والدین نے کرنی ہے. ٹھیک ہے میں ان کی ماں نہیں ہوں, لیکن ہمارے پاس ان کی حفاظت کا ذمہ ہے. ہمیں ایسے قوانین دیکھنے ہیں, ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. تو مجھ پہ الزام لگایا گیا کہ میں نے بہت جذباتی ہو کے یہ بات کی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ میں نے جذباتی ہو کے بات کی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج معاشرے میں جو ہے میں نے جو آواز اٹھائی, میں نے جو طریقہ اپنایا, آج معاشرے میں یہ شعور ہے کہ لوگ دعا زہرا کے والدین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس طریقے کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ بچے بچیاں اس طرح سے قدم اٹھا لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ صحیح ہے, یہ غلط طریقہ ہے. ہمیں اپنی سوسائٹی کی بنیادیں نہیں ہلانی ہیں, ہمیں اپنی سوسائٹی کو مضبوط طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ہمیں کیا پتہ کہ ہماری بچیوں نے جن کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کل وہ کس طرح کے لوگ ثابت ہوں, کس جگہ پہ ہماری بچیوں کے ساتھ سلوک کریں, کہاں آگے کچھ ان کے ساتھ کرتے کھلا سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں اور مذہب کے دائرے میں بھی چلتے ہیں تو اس میں بھی شوہر کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کھلانا اور رہائش اور یہ سب, تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. پھر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, کیونکہ میں بہت زیادہ ریلیجن کو وہ نہیں کرتی ہوں کہ میں کوئی غلطی نہ کر دوں. لیکن بہرحال اب تو یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ 18 سال سے چھوٹی عمر کی بچیوں کی ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. اور پھر شادی جو ہے وہ اس میں پرسنل لاء کو بھی دیکھا جاتا ہے, جو کہ آپ نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً جبران جو ہیں وہ اس پہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ بہتر جاننے والا ہے, اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے جس طاقت سے جو ہے ہم دوسری دفعہ
بچی کو لے کر آ رہے ہیں وہی طاقت غیب سے ہماری مدد کرے گی، اور ہم یقیناً یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ بہرحال یہ طریقہ غلط ہے۔ اور میں جذباتی نہیں ہوں، میں نے بہت ہوش سے اس کیس کو اٹھایا ہے۔ ابھی ام ہانی جو ہے وہ 2010 کی پیدائش ہے، اور 1 مہینہ 8 دن کے بعد وہ بازیاب ہوئی ہے، اور کل تک اس کے پیپرز ہمیں سارے مل جائیں گے۔ حیدرآباد کی بچی ہے، اور حیدرآباد میں ہم نے اس کیس کو دیکھنا ہے۔ سیکنڈلی ایک اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے، اور وہ ایک لڑکی کا ریپ ہوا ہے، تو وہ بھی ہم نے میں نے اس لڑکی کا نمبر لے کر اس کو میسج کر دیا تھا، کیونکہ نمبر انگیج جا رہا تھا۔ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ غلطیاں تو انسان ہی کرتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو کنویں میں دھکا دے دیا جائے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم غلطی سے، اگر کوئی کیچڑ میں گر پڑتا ہے یا گڑھے میں گر پڑتا ہے تو ہم اس کو ہاتھ پکڑ کے نکالتے ہیں، یا یہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کیونکہ تم دیکھ کے نہیں چلے تھے تو اب تم اس کے اندر ہی ڈوب جاؤ۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے، اور وہ انسان ہی کیا جس کے جذبات نہ ہوں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے میں نے ترجمانی کی، مجھے اس سے زیادہ آگے کرنا چاہیے تھا، کچھ اور کر سکتی تو وہ کرنا چاہیے تھا۔ اور میں بازار گئی جب، تو مارکیٹ میں اکثر چلی جاتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی دل چاہتا ہے کہ کبھی اپنی پسند سے بھی کپڑے پہن لیں۔ جیسے تو میری بہنیں اور بھابھی وغیرہ لے آتی ہیں، اور میں جو کبھی کسی کے پسند کے نہیں کپڑے پہنتی تھی، اب بہت ساری دفعہ دوسروں کے لائے ہوئے بھی پہن لیتی ہوں۔ تو بہرحال میں جب بازار گئی تو جتنے بھی لوگوں نے میرے سامنے سے گزرے، کوئی پلٹ کے آیا، کوئی سامنے سے شروع ہو گیا، اور ہر ایک نے مجھ سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جس طرح سے بچی کے لیے آواز بلند کی، جس طرح سے اس کے والدین کے ساتھ کھڑی ہوئی، جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ میں اتنی بڑی ہو کر اکیلی نہیں جا سکتی، ٹیکسی بک کر کے بچی کیسے چلی گئی، جس طرح سے آپ نے باتیں کی وہ بہت دل کو چھونے والی تھیں۔ تو میرا بھی آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں اثر رکھتا ہے، بات کرتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں۔ اب خدا کے لیے ہماری سوسائٹی کو بچائیں۔ ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہمیں مل جل کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے، اور ہماری سوسائٹی کی بھی کچھ قدریں ہیں، یہ مرنی نہیں چاہیے۔ اور اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ تو جناب کل دیکھتے ہیں کیا میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور نادرا اور پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو فارن آفس ہے یا یہ سب ہے، یہ جھوٹے ٹھہرتے ہیں، کیا ہوتا ہے پھر ان کی کیا ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی اگر یہ ہو گیا کہ ہمارے پاسپورٹ پہ ہماری چیزیں غلط ہوں گی، اگر یہ ایسا بات ہوئی کہ نادرا پہ غلط ہوگی، تو یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو جو ہے اپنی اولاد سے ملائے۔ اور